اردو ہارر اسٹوریز میں خوش آمدید دوستو۔ یہ کہانی ہے بلوچستان کے ایک نواحی گاؤں کی۔ بلوچستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہ ایک چھوٹی سی حویلی تھی۔ اس حویلی میں مشہور تھا کہ جو بھی جاتا واپس نہ آتا۔ یہ حویلی نہایت ہی خوفناک اور پراسرار تھی، کافی عرصے سے ویران پڑی تھی۔ اس حویلی کے باہر ایک باغ تھا جو کہ اب اجڑ چکا تھا۔ اس میں نہ کوئی درخت تھے، نہ کوئی پھل پھول تھے، بس جھاڑیوں کا ایک انبار تھا اس باغ میں۔ حویلی کے اندر مشہور تھا کہ اس میں بھول بھلیاں بھی ہیں۔ اس گاؤں کے ایک رہائشی کے گھر شہر سے اس کے کچھ دوست اس سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ سب دوست جب گاؤں کی سیر کے لیے نکلے تو انہیں وہ حویلی نظر آئی۔ انہوں نے اس حویلی کے بارے میں معلوم کیا تو انہیں اس کہانی پہ کچھ یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہم اندر جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جو ان کا دوست تھا مقامی، جو اس گاؤں کا رہائشی تھا، انہوں نے اسے منع کیا کہ تم اندر نہ جانا، لیکن اس کے دوستوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب فرضی کہانیاں ہیں، تم لوگ گاؤں کے رہائشی ہو، تم لوگ یقین کرتے ہو، شہر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم جا کے اندر سے دیکھتے ہیں اور تم لوگوں کا ڈر خوف نکالیں گے۔ ان سب دوستوں نے فیصلہ کیا کہ رات ہوتے ہی ہم اس حویلی کے اندر جائیں گے۔ مجبوراً جو ان کا دوست تھا، جو وہاں کا رہائشی دوست تھا، اس نے بھی ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ رات ہوتے ہی وہ سب دوست حویلی کے باہر موجود تھے۔ حویلی کا جو مین گیٹ تھا وہ لکڑی کا تھا اور بہت ہی پرانا تھا۔ انہوں نے کافی کوشش کی اور وہ بڑی مشکل سے دروازہ کھلا اس کا۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، اندر کا ماحول بہت ہی خوفناک تھا۔ ایک لمبی سی راہداری تھی سامنے جو کہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور نہایت ہی خوفناک تھی، کیونکہ اس کی دیواروں پر کچھ عجیب و غریب سے نقشے بنے ہوئے تھے، کچھ خوفناک قسم کی شکلیں اور کچھ عجیب قسم کی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ اس راہداری سے ہوتے ہوئے کمروں کی جانب بڑھے۔ کمرے بھی عجیب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کمروں کی دیواروں پر بھی عجیب و غریب قسم کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ تقریباً 5 دوست تھے اور پانچوں کے پانچ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے یہ لوگ ایک ایسے کمرے میں گئے جہاں صرف ایک بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک دوست نے آگے بڑھ کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے آئینے میں اپنے آپ کو نہیں بلکہ ایک نہایت ہی شیطانی شکل والا آدمی دیکھا تھا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ تمام دوستوں نے آئینے کو دیکھا اور سبھی ڈر کر پیچھے ہٹے، کیونکہ انہیں آئینے میں اپنا آپ نہیں بلکہ کسی اور کا عکس نظر آ رہا تھا جو کہ نہایت ہی بھیانک تھا۔ وہ لوگ اس کمرے سے باہر نکل کر اب اور مزید آگے کی طرف بڑھے۔ آگے بھول بھلیاں تھیں۔ تمام دوست اس میں داخل ہو گئے۔ اب وہ دوست ایک دوسرے سے بچھڑ چکے تھے۔ اب سارے دوست ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے اور بھول بھلیوں میں آگے بڑھ رہے تھے اور مسلسل ایک دوسرے کو آوازیں دے کے تلاش کر رہے تھے۔ دوستو، یہ حویلی کیوں ویران ہوئی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بھی بتائیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی دوست ان بھول بھلیوں سے واپس نہیں آیا سوائے اس لڑکے کے جو وہاں کا رہائشی تھا۔ وہ ان بھول بھلیوں سے نکل کر ایک دوسرے کمرے میں جب گیا تو اسے وہاں پر ایک کتاب نظر آئی۔ کمرے میں ایک نہایت بوسیدہ سی ٹیبل رکھی ہوئی تھی اور اس پر واحد وہی ایک کتاب تھی۔ پورے کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے تجسس ہوا، اس نے آگے بڑھ کر وہ کتاب کھولی تو اس کے اندر سے ایک نہایت عجیب و غریب مخلوق کا آدمی نکلا۔ وہ اتنا ہیبت ناک اور خوفناک تھا کہ اس کو دیکھتے ہی اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ نہایت ہی لمبا چوڑا آدمی تھا اور اس کی نہایت ہی لمبے لمبے بال تھے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ لڑکا خوفزدہ ہو کر باہر کی طرف بھاگا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ اسے نہیں پتا کہ وہ کس طرح گیٹ تک پہنچا۔ جب وہ گیٹ تک پہنچا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ وہاں تک پہنچ کر اور گیٹ سے باہر نکل کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ صبح گاؤں کے لوگوں نے اسے اٹھایا اور اسے اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچایا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس سے گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ اب گونگا ہو چکا تھا۔ وہ بولنے سے قاصر تھا، وہ بتانا چاہ رہا تھا لیکن بتا نہیں پا رہا تھا۔
اس کے جو دوست حویلی کے اندر گئے تھے وہ کبھی باہر نہ آ سکے، نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اصل میں یہ حویلی جو تھی یہ ایک قبرستان پر بنی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو زمیندار تھا وہ ایک نہایت ہی طاقتور اور ظالم قسم کا زمیندار تھا۔ اس نے اس قبرستان پہ قبضہ کر کے اپنی حویلی بنائی تھی۔ وہ گاؤں کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور اپنی حویلی میں قید کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک سپیرے کو قید کیا تھا۔ وہ سپیرا جو تھا وہ شیطانی علم جانتا تھا۔ اس نے اس پر ایسا کالا جادو کیا، اس زمیندار کی پوری حویلی ویران ہو گئی اور وہ زمیندار بھی عجیب و غریب قسم کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس سپیرے نے جو عملیات وہاں پر کیے تھے اس کے اثرات آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ وہ شیطانی چیزیں، وہ مخلوقات انہیں اپنے قبضے میں لے لیتی ہیں۔ اگر جو کوئی وہاں سے زندہ واپس آئے تو وہ گنگا ہو جاتا ہے، وہ اندر کی کوئی بھی بات بتا نہیں سکتا۔ تو دوستو آج کی سٹوری بس یہیں تک تھی، جو کہ ہماری ٹیم ممبر نے آپ کو سنائی۔ امید کرتا ہوں کہ ان کی آواز میں سٹوریاں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی، اور اگر آپ ایسی اور انٹرسٹنگ ہارر سٹوریاں سننا چاہتے ہیں تو انتظار کس چیز کا ہے؟ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو آن کر دیں۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ہارر سٹوری کے اندر، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔